بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس وقت جو ہے وہ بہت ہنگامی اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ کل ہی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا ان سے کہ بھئی اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ عمل وغیرہ کی اصلاح پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، بچوں پر زیادہ یعنی جو بچے بڑے ہو چکے ہیں، مکلف ہو چکے ہیں، ان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا معاشرے کے جن طبقات میں یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں ایمان کی حفاظت جو ہے وہ گویا مشکل ہو گئی ہے۔ یعنی ہماری اپنی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ایمان کی حفاظت کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو گناہ پہ راضی ہو جانا ٹھیک ہے، اگر اس گناہ سے بچنے پر اصرار کرنے کے نتیجے میں دوسرے کے اندر کفریہ خیالات یا جذبات پیدا ہو جائیں، جس کا آج کل کے دور میں بہت امکان ہے۔ تو دین کی قانونی جہتیں ظاہر ہے کہ وہ دین کے فرائض ہیں، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ قانونی جہتوں کو سر دست جو ہے وہ اپنے دل میں رکھا جائے۔ زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا ذہن اس قابل ہو جائے کہ یہ آج کل وجود باری تعالیٰ پہ یا آرگنائزڈ ریلیجنز پہ، نبوت وغیرہ پر جو بہت ہی پے در پے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور یہ اعتراضات ایک طرح کے نہیں ہیں، یہ اعتراضات علمی بھی ہیں، یہ اعتراضات اخلاقی جہت سے بھی ہیں، اور مختلف سمتوں سے، اور تقریباً ذہن جن علوم سے تعمیر ہوتا ہے، ان علوم کے تمام ڈسپلنز میں اب جو بنیادی خاصیت ہے وہ ہے انکار باری تعالیٰ کے لائق بنا دینا۔ تو علم معلم سے اور ایک ماحول میں حاصل ہوتا ہے، تو ہمارا معلم بھی یعنی کہ جدید علوم کا معلم، خاص طور پہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے والے اداروں میں معلم، یا تو خود اس انکار میں مبتلا ہے یا انکار اقرار کی طرف سے وہ حساس نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو کتابیں پڑھا رہا ہے، یعنی کہ شعور کو جن اینٹوں سے وہ تعمیر کر رہا ہے، وہ اینٹیں بھی شراب خانہ بنانے میں تو استعمال ہو سکتی ہیں، مسجد بنانے میں نہیں۔ اور پھر جو ماحول ہے وہاں پر، اس ماحول کا بھی ایک رخ اس طرف ہے کہ وہ دین کو ڈراؤنا بنا دے، اور دین سے انحراف کو، دین سے انکار کرنے والی آزادی کو ہمارے لیے پرکشش بنا دے۔ تو کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی اپنے دین کے ساتھ یا اپنے آئیڈیاز کے ساتھ، یہ صرف دینی بات نہیں ہے، یعنی کہ تہذیب کچھ آئیڈیاز کو اپنے افراد کے لیے مسلمات بناتی ہے، مقاصد بناتی ہے، تو ہمارے اندر وہ مقاصد اور وہ آئیڈیلز بھی جو ہیں وہ کئی 100 سال سے مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ تو ہم گویا ایک تہذیب کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے رہنا بھول چکے ہیں،
اور اس طویل بھول نے ہمارے اندر ان قوتوں کو بھی سلا دیا ہے جو اپنے آئیڈیلز کو احساس میں، خیال میں اور عمل میں تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب اس میں آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا، یہ غالباً ہر مسلمان کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے، اور جس کو اس سوال کی شدت محسوس نہیں ہو رہی، یا جو اس سوال کو جس طرح سے فیس کرنا چاہیے اس طرح فیس نہیں کر رہا، تو وہ خود بھی جیسے مطلب اپنے ایمانی ذہن کو سن کر دینے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدیدیت کا پورا نظام، جدیدیت صرف کوئی علمی تحریک نہیں ہے، کوئی سیاسی تحریک، ادبی تحریک نہیں ہے، جدیدیت کے اصول بھی مختلف ہیں۔ مطلب جدیدیت میں جو اصول چاہے بڑھا دیں، جو اصول چاہے گھٹا دیں، لیکن اس میں جو کچھ فنڈامنٹلز ہیں جن کی پابندی نہ صرف یہ کہ کرنی لازمی ہے، بلکہ ان کی پابندی کو باقی دنیا کے لیے ضروری اور پرکشش اور ناگزیر بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ جدیدیت کا پورا پروجیکٹ خدا کو ماننے سے انکار کے قابل بنانے کا پروجیکٹ ہے، یعنی خدا کا ضروری نہ ہونا، یہ جدیدیت رسمی انکار کیے بغیر خدا کا، وہ اس کو ہر آدمی کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی ممکن بنائے دے رہی ہے کہ نہ مجھے اپنے اخلاقی وجود کے لیے خدا کی ضرورت ہے، نہ مجھے اپنی عقلی نشو و نما، ذہنی ترقی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، نہ مجھے مطلب یہ کہ اپنی کسی بھی طلب کو پورا کرنے کے لیے ان تصورات کی ضرورت ہے جو خدا کو ماننے کے نتیجے میں انسانوں نے خود پر مسلط رکھ کے اپنی آزادی کو کل کر کیے رکھا۔ تو ان کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ مذاہب نے خدا کے نام پر، احکام اور عقائد کے نام پر انسان کے سوچنے اور عمل کرنے اور خواہشات رکھنے کی آزادی کو بالکل مسمار کر دیا تھا، بالکل ساری آزادی کی سب تعمیرات جو ہیں وہ مسمار کر دی تھی مذہب نے۔ تو جبکہ آزادی ہی انسان کی سب سے بڑی قوت ہے، آزادی ہی انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، اور آزادی کی جگہ پر کھڑے بغیر کسی چیز کو ماننا یا نہ ماننا یہ ایک غیر انسانی اور میکینیکل قسم کی جبری سرگرمی ہے۔ تو اس میں یہ کہ جو یہ دعوت دیتے ہیں وہ اپنی پاور کو جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، اور جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس پاور کے نظام میں غلاموں اور مجبوروں کی حیثیت سے شامل ہو جاتے ہیں، غلامی کی نوعیت کو سمجھے بغیر یا اپنی آزادی کا پیشگی ادراک رکھے بغیر کہ وہ کس چیز کی قیمت دے رہے ہیں، ایک تصور کے لیے، ایک خیال کے لیے۔ تو یہ اپنے سارے تہذیبی در و بست میں جدیدیت کا جو پورا ڈسکورس بلکہ پورا ورلڈ ویو ہے، وہ واضح طور پر اپنے تمام داخلی اختلافات کے باوجود وہ گاڈ لیس مائنڈ، گاڈ لیس مین، گاڈ لیس سوسائٹی بنانے کے لیے ہے۔ تو وہ بلکہ جو جدیدیت کے جو نئے کچھ ورژنز ہیں
جو آج کی دنیا کا طاقت کا نظام، قوت کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، سرمایے کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، یہ مطلب یہ خدا کے انکار کو مطلب نہیں کرتے، خدا کے انکار کو ضرور وہ لازم نہیں کرتے اپنی طرف آنے والوں پر، لیکن یہ کہ یہ خدا کے ماننے والوں کو ایک خدا بنا کر دے دیتے ہیں۔ یہ مذہب کے ماننے کے مرض میں جو لا علاج ہو چکا ہے ان کی نظر میں، یہ اسے ایک اور مذہب جو ہے وہ تیار کر کے دے دیتے ہیں، جس میں الفاظ وہی ہوتے ہیں یا اسی جیسے ہوتے ہیں اور معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بہت بڑی کوئی ایک روزی کروشن جیسی تحریک ہے جو اب ہمیں یہ بتائے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے دینی علوم، دینی تعبیرات، دین سے فہم کا دین کے فہم کے جو ذہن میں قائم شدہ بلکہ طے شدہ چینلز ہیں، ان سب کو توڑ دے گا، اور قرآن کا صرف نام یا قرآن کا ایک فزیکل وجود باقی رہ جائے گا، لیکن وہ ٹیکسٹ ریڈنگ کے ذریعے سے شان نزول کے قصے اٹھا کر قرآن کو ایک تو صحیح مراد کے ساتھ محدود اور ناقابل عمل بلکہ ناقابل اعتقاد بنا دیں گے، اور اس کے بعد جو تھوڑا سا قرآن ہمارے لیے افیکٹو رہ جائے گا، وہ تھوڑا سا قرآن وہ جدیدیت ہی کے مفادات کو پورا کرے گا، اور وہ قرآن جو منتخب کر کے اب ہمیں دیا جائے گا، وہ قرآن آپ یوں سمجھیں کہ جدیدیت کے نفسیاتی، ذہنی اور تہذیبی مقاصد کی تکمیل کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوگا عالم اسلام میں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جیسے ہم کوئی وہ کانسپیریسی تھیوری بتا رہے ہیں، یہ کام شروع ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے اندر جیسے ایک پسپائی پہلے پیدا ہوئی، یعنی ہم جواب نہیں دے پائے ہمارے لوگ، پھر جن ضرورتوں کا انہوں نے مسلمانوں کو، عوام کو، خواص کو، تعلیم یافتہ، جاہل، سب کو احساس دلایا، ان احساسات کی تکمیل یا تربیت کا کوئی بندوبست ہمارے طبقہ علماء اور طبقہ صوفیہ میں نہیں تھا، تو کسی چیز پہ بھی ہم بند نہ باندھ سکے۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان رہو، اور مسلمان رہنا جو ہے بس ہمارے منصوبے میں خلل کا باعث نہیں بننا چاہیے، اور تم خود سمجھ لو کہ تمہارے اندر کشش کن چیزوں کی طرف ہے، تو جن چیزوں کی طرف تمہاری ذہنی یا طبعی یا نفسیاتی کشش ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے تم رک کیوں رہے ہو؟ تو وہ ڈسکورس، وہ ڈیوائن جسے تم ڈیوائن وہ ڈسکورس کہتے ہو، وہ اتنا بودا ہے کہ تمہیں بھی نہیں سمجھتا اور تمہیں آرام سے نہیں رہنے دینا چاہتا، تم سے تمہاری آزادی طلب کرتا ہے، جس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جسے دے کر تم آدمی بننے کے لائق ہی نہیں رہ جاؤ گے، یعنی وہ تم سے تمہاری آدمیت کو سلب کرتا ہے، وہ خدا جس کو تم مان رہے ہو۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایک انبار ہے جو لفظوں میں بھی ہے، جو سوسائٹل ویلیوز میں بھی ہے، جو مطلب ریاستی کردار میں بھی ہے، جو تعلیم کے اصول میں بھی ہے۔
تو اس میں سارا بس نتیجہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا ایک بچکانہ عمل ہے. مطلب جیسے ہم لوگ اگر اسلام کی بنیاد پہ بہت ہی اچھا کوئی نظام محدود پیمانے پہ سوسائٹی یا ریاستی نظام بنا بھی دیں تو اول تو وہ بننے نہیں دیں گے، اور اگر بنا بھی لیا تو وہ بھوٹان کی طرح آپ کو دیکھنے آیا کریں گے کہ یہ دیکھو بچپن میں انسان ایسا ہوتا تھا، قدیم انسان ایسا ہوتا تھا. جیسے وہ اپنے یہاں کے وہ جو بورن اگین کرسچینٹی وغیرہ کو وہ کیا اہمش کیا وہ ان کو دیکھتے ہیں. تو اب یہ چیزیں ثانوی ہو گئی ہیں کہ اس میں ترقی کیسے کرو اور اس میں ترقی کیسے کرو. یہ چیزیں اب بہت اہل لوگوں کے لیے بھی، مطلب جس کے بارے میں مجھے اعتماد بھی ہو کہ نہیں یہ سچا طالب قرب حق ہے، یہ اللہ کی رضا کو اپنی رائے اور اپنی خواہشات وغیرہ کی آمیزش کیے بغیر طلب کر رہا ہے، اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ جاننے کے باوجود میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذہن اس قابل ہو جائے کہ یہ ان کی بنائی ہوئی جو لاجک ہے، ان کی بنائی ہوئی جو گاڈ لیس دنیا ہے، اس کا اگر رد نہ کر سکے تو کم از کم ان کے بصری اور ذہنی دلائل سے متاثر نہ ہو. کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت بڑے بڑے مراقبے کیے، بہت اپنے تزکیے کے لیے مجاہدے کیے، لیکن جیسے ہی مغرب میں گئے یا دنیا ذرا اپنی اصل چمک دمک کے ساتھ ان پر ظاہر ہوئی تو ان کے وہ سب مجاہدے مراقبے ریت کی دیوار ثابت ہوئے. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت ہی ناپختہ، بہت ہی بچکانہ، بہت ہی گھٹیا موضوعات کی طرف متوجہ رہنے والا ہے. تو ہم نے اپنے ذہن کی پیاس کو گویا یوں سمجھیں کہ کسی گندے پانی سے بس بجھاتے رہنے کے عادی ہیں. تو وہ اب دماغ بھی ہمارا اس گندے پانی سے سیراب ہونے کا عادی ہو چکا ہے. تو لیکن اس کے باوجود مطلب یہ سمجھ لیجیے یہ صدی ڈیسائسو ہے، یا تو ادیان رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کوئی 500 سال کا وقفہ آئے اور اس کے بعد دین کی تجدید اور احیاء ہو. تو لیکن پھر بھی ہماری ایک کم از کم پوزیشن ایسی ہے کہ ہم اس پوزیشن پر رہنے کے کچھ آداب اگر پورے کر سکیں، کچھ تقاضے پورے کر سکیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ کی وہ نصرت ہماری طرف متوجہ ہو جائے جو ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے اب تک نہیں ہوئی. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے، اور میں تو اسے سمجھوں گا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہم کم از کم اجتماعی سطح پر اپنے مسلمان ہونے کو دیگر شناختوں پر غالب رکھتے ہیں. قومیت، شہریت ہماری جو بھی ہو، لیکن ہم اصل میں اپنے آپ کو اپنے اجتماعی آرڈر کے مطابق ایک امت کا حصہ سمجھتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ ایسا سمجھنے کے بھی کوئی مؤثر نتائج، قابل لحاظ نتائج نہیں نکل رہے، لیکن یہ رسمی ہے، بے اثر ہے، اور اب ہمارے ہی مذاق کا نشانہ ہے. لیکن پھر بھی یہ رسمی اور بے اثر سی سمجھ ہی کہ امت کے ہم فرد ہیں، یہ ہمارے احیاء کا
جو ہے وہ نقطۂ آغاز بن سکتی ہے، ایک ٹھوس نقطۂ آغاز بن سکتی ہے، اور اگر ہم چاہیں تو بن جائے گی۔ تو اپنے اس دھندلے سے خاکے میں، جو ایک تصور امت کا ایک خاکہ ہے، اب ہمیں اس خاکے کو دیکھتے رہنے کی بجائے اور اس خاکے کی موجودہ حالت پر قانع رہنے کی بجائے کہ اس پہ گرد جمی ہوئی ہے، اس کے رنگ اڑ چکے ہیں، تو اب ہمیں اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس خاکے میں رنگ بھرنے کا کام ہمیں کرنا ہے۔ تو مسلمان ہونے کا تصور تو ہم نے جیسا تیسا قبول کر رکھا ہے، اب اسی کو سنجیدگی سے اور حکمت اور استقامت سے عمل میں لانا ہوگا، اور اپنے دلوں سے یہ خوف نکالنا ہوگا کہ اگر اسلام پر اس کی مراد کے مطابق عمل کرنے کی اجتماعی روش اختیار کر لی تو ہم ترقی یافتہ قوموں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ دین کے بارے میں اپنے موجودہ تصورات پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی، جس کی وجہ سے طاقت اور تحکم، ان دو عناصر کو ہماری تعبیر دین میں دیگر دینی اور زیادہ اہم تر عناصر کے پر ایک غیر متوازن غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ بعض تاریخی اور نفسیاتی اسباب جو سمجھ میں آتے ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم دین کو طاقت کے حوالے کے بغیر تصور میں نہیں لا سکتے، اور ہمارا تصور طاقت بھی بہت زیادہ یک طرفہ بلکہ بعض پہلوؤں سے غیر انسانی بن گیا ہے۔ تو اب مطلب نتیجہ کیا ہے؟ اب کیونکہ میں تو اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوں، اپنے آپ پہ سختی کر رہا ہوں، تو بے تکلفی سے کہہ رہا ہوں، جیسے اس کا پہلا مخاطب میں خود ہوں، کہ ہم جو ہیں وہ مزاجاً تخریب پسند ہو چکے ہیں۔ اس لیے جس قوت کو دین کی روح اور اس کا اصلی تقاضا قرار دیتے ہیں، وہ اپنی ساخت میں تعمیری نہیں ہے بلکہ تخریبی، انتقامی اور انسان دشمن ہے۔ ہم خود اللہ سے ڈرے بغیر دوسروں کو اس سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ طاقت کا ہمارا تصور کچھ ایسا ہے، اور اس کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ ڈراؤنا بنائے چلے جا رہے ہیں۔ تو دین کی قوت اساس تعبیر، یعنی دین میں پاور کو، مرکزی حصول طاقت کو، غلبے وغیرہ کو مرکزی حیثیت یا جوہر دین قرار دینے والی تعبیر، اور اس تعبیر کو عمل میں لانے کی تحریک یقیناً ایک مختصر سے گروہ میں پائی جاتی ہے، لیکن عوامی سطح پر امت کا اکثر حصہ غیر شعوری طور پر اسی گروہ کو دین کا حقیقی نمائندہ سمجھتا ہے، اور مغرب بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہے مسلمانوں کو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسے حقیقی نمائندہ داعش والوں کو سمجھے گا تو خود کو ایک احساس کمتری کے ساتھ یا تو حالت ملامت میں رکھتا ہے کہ ہم دین کا اصل مطالبہ پورا کرنے کے لائق نہیں ہیں، یا پھر وہ دین سے ڈرنے لگتا ہے اس کا انکار کیے بغیر۔ یہ دونوں طبقات جن سے مل کر امت کی اکثریت بنتی ہے، ایک ایسی نفسیاتی دولختی کا شکار ہیں جو ڈھنگ سے دنیا کا رہنے دیتی ہے نہ دین کا۔ اقبال نے ایسے ہی سچویشن میں کہا تھا، اسی طرح کے لوگوں اور طبقوں سے کہا تھا کہ یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر، یعنی توحید کو اپنے آپ کو مجتمع کر کے اپنی وحدت، خود کو وحدت میں ڈھال کر مانو۔ تو
واقعی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جدید تصورات زندگی کو سمجھنے کی ضروری صلاحیت، ابتدائی صلاحیت پیدا کیے بغیر ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نظام اور مظاہر کو ایک احمقانہ اور غلامانہ بلکہ حیوانی رغبت کے ساتھ قبول کر رکھا ہے، اور بیچ بیچ میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس سر اٹھاتا ہے تو کچھ فقروں کو تکیہ کلام بنا کر اس احساس جرم کو خود اپنی نظر سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ احساس جرم جو ہے وہ فطری ہے، طبعی ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی محسوسات پر ایسا تصرف نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں آف کر دیں اور جب چاہیں آن کر دیں۔ تو اب وہ فقرے کیا ہیں جو ہمارے گلٹ کو کم کرتے ہیں، کہ مثال طور پہ دین کو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہ سب میں رائج الوقت سکے ہیں جو سب آپ نے بھی سنے پڑھے ہیں کہ دین کو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، دین اور دنیا میں فرق نہیں ہے، یہ مولویوں نے پیدا کر دیا ہے، دین اپنی جگہ مگر دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، اصل اسلام تو مغرب میں ہے اور تاریخ سے لڑا نہیں جا سکتا، اسلام میں ظواہر ضروری نہیں ہیں، دین انفرادی معاملہ ہے، جدیدیت کی بنیاد اسلام ہی نے تو ڈالی ہے، مسلمان لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، یعنی روایتی نہیں ہوتا، تقلیدی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا فریضہ تسخیر کائنات ہے۔ یہ نماز روزہ ایک طرف رکھو، سب سے بڑا جو فریضہ ہے اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر وہ تسخیر کائنات ہے، اور سب سے بڑا دینی عمل خدمت خلق ہے۔ اب اس طرح اور بھی، جیسے دین انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں، خدا سے تعلق نماز روزے تک محدود نہیں ہے، یعنی عبادات سے مشروط نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز روزے تک محدود نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی عبادت یا اللہ کو معبود بنانا اس کے ساتھ تعلق کی شرط نہیں ہے، اور تقلید خلاف دین ہے، یہ مطلب بالکل چلتے ہوئے جملے ہیں، اور اجتہاد صرف فروع میں نہیں، یعنی عمل وغیرہ کے معاملات میں نہیں، بلکہ اصول دین میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور جیسے تہذیب اب گلوبل ہے، لوکل نہیں، دور جدید انسان کے علمی اور تمدنی ارتقاء کا نتیجہ ہے، ہم کمزور ہیں اور اللہ غفور و رحیم ہے، بے عمل سے بے عمل اور گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں جنت میں جائے گا۔ یہ اب عوام میں جو مقبول خیالات ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی گھبراؤ مت، چلنے دو جیسا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چکر بازی بھی، یہ سب جو بہانے بازیاں ہیں جو اوپر کے فقروں میں نے عرض کی، تو یہ ہم ذہانت سے نہیں کرتے کہ بھئی ایک گمراہ آدمی ہے تو اس کا ذہن بڑے بڑی گمراہی کے دلائل فراہم کر رہا ہے، تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، تو یہ سب ہم ذہانت سے نہیں بلکہ مکاری سے کرتے ہیں، یعنی دین پر نہ چلنے کا جھوٹا عذر بھی اناڑی پن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس ساری بہانے بازی اور ہیلہ سازی کا بڑا محرک یہ ہے کہ دنیا اور خاص طور پر مغرب کی بنائی ہوئی دنیا ہماری محبوب حقیقی بن چکی ہے، مگر سر دست ہم خود کو
اس کا عاشق کہلانے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہے۔ تو آج کے جتنے متجددین ہیں نا، جو مغرب کو معیار انسانیت اور بلکہ معیار حق تک ماننے پر مائل ہیں، یہ متجددین جو ہمیں میں ہیں، وہ اسی ڈر اور گلٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کامیاب ہو گئی، اللہ نہ کرے تو ہم اس محبت کا اعلان بھی کسی جھجک کے بغیر کرنے لگیں گے، اور اس کے تقاضے بھی کسی کھٹک کے بغیر پورے کرنے لگیں گے۔ تو پورے تو خیر ہم اب بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر کوئی گلٹ نہیں رہ جائے گا، پھر کوئی تکلف نہیں رہ جائے گا، پھر کسی جھوٹے سچے بہانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم جس نفسیاتی دولختی کا شکار ہیں، اس کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم اس کمٹمنٹ سے، عہد سے، بلکہ کمٹمنٹ کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، جو زندگی کو کسی صحیح یا غلط نصب العین پر بہرحال رکھتی ہے۔ تو دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو دین اس میں خلل ڈال دیتا ہے، اس کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے، اور دین کی طرف منہ کرتے ہیں تو دنیا دیوار بن جاتی ہے۔ تو دین ڈراتا ہے اور دنیا رجھاتی ہے۔ ہماری بیسک پرسیپشن انہی دو بنیادی تضادات کے ٹکراؤ یا ان کے میل سے بنی ہے۔ ہمارے ہر موقف میں ایک ذہنی اتھلے پن اور جبلی زور شور کے سوا شاید کچھ نہیں ہوتا۔ دین سے جیسے چوری چھپے بھاگنے اور دنیا کی طرف سچے عاشقوں کی طرح لپکنے کا عمومی حال جو ہم پر طاری ہے، وہ بھی اتنا محمل، اتنا میکینیکل اور اتنا سطحی ہے کہ اس سے لڑنے یا اسے قبول کرنے کے لیے جس سنجیدگی اور عزم کی فطری ضرورت ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتی۔ چلو دین تو ڈراؤنا ہو گیا، لیکن دنیا تو بہرحال پرکشش ہے، اس کشش ہی کا کچھ حق ادا کر دیتے، یہ بھی نہیں ہے۔ دنیا بھی صرف لالچ کا موضوع بن کر رہ گئی ہے، مل جائے تو مزے کرتے ہیں اور نہ ملے تو ترستے رہتے ہیں، اور دیکھتے نہیں کہ دنیا ہمارے لیے زن زر اور زور کے مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی۔ تو اس سے کوئی علمی و تحقیقی اور اخلاقی و تخلیقی تعلق کا نہ کوئی تصور ہمارے پاس ہے اور نہ ہی کوئی خواہش۔ تو ورنہ دنیا بھی اگر انسان کا سنجیدگی سے مقصود بن جائے، یعنی آدمی بن کے وہ آدمیوں کی طرح وہ دنیا کو اپنا مقصود بنا لے، تو چلو سائنسی نظریات پیدا ہوتے ہیں، معاشی تھیوریز بنتی ہیں، فنون لطیفہ کی روایتیں جنم لیتی ہیں، اور سماجی نظام کی تشکیل کا کسی سماوی ہدایت سے بے نیاز ہو کر عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی انسان خود کو اتنا مکمل اور مطلب خود انحصار بنانے کی نتیجہ خیز کوشش کرتا ہے کہ اسے خدا کے وجود بلکہ اس کے تصور کی بھی ضرورت نہ رہے، اسے خدا کو ماننے کیا نہ ماننے کی بھی ضرورت نہ رہے۔ تو ظاہر ہے خدا سے مستغنی ہونے کا وہم اگر یقین کا درجہ حاصل کر لے یا مقصود اصلی بن جائے تو آدمی کو اپنا قد بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو خدا بنانا پڑتا ہے، خود بلکہ بنانا کیا، خود کو خدا بننا پڑتا ہے۔ تو لیکن خود غرض اور گھٹیا مفادات کے اسیر لوگ دنیا کے مطالبات بھی پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ عاشق آپ کسی کے بھی ہوں، اس میں اپنے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ خود غرضی کے ساتھ آپ عاشق ہونا کوالیفائی نہیں کرتے، وہ چاہے محبوب شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے،
خدا سے تعلق بھی سب ہیومن ہے اور دنیا سے تعلق بھی، اور کیوں نہ ہو ایسا، ہمارا تصور انسان ہی یوں لگتا ہے، اگر بے تکلفی سے کہوں، کہ یہ تصور جیسے کاکروچ کے دماغ میں بنا ہے۔ ہم خود غرض ہیں، لیکن یہ خود غرضی بھی انسانی نہیں، حیوانی ہے۔ ہم جن اغراض کو مقدم رکھتے ہیں وہ اپنی سادہ سی آدمیت کو محفوظ رکھنے والا انسان بھی ان ویسی ضرورتوں پر قانع اور ویسی ضرورتوں تک محدود نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، کچھ بھی ہو۔ تو گویا ہمارا خود بھی، ہمارا سیلف بھی، مطلب کہہ لیں کہ غیر انسانی ہے، اور ہماری خواہشیں اور ضرورتیں بھی انسانوں کی سی نہیں ہیں۔ تو انسانی خود غرضی کتنی بری چیز ہے، لیکن اس برائی کی بھی ایک سطح ہوتی ہے نا، برائیوں کی بھی ایک کوئی انسانی سطح ہے، کوئی حیوانی سطح ہے، تو ان کی بھی ایک سطح ہونی چاہیے۔ تو خود غرضی بھی اگر سنجیدگی سے اور کسی نصب العین کے لیے ہو تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنے وجود کو توسیع دینے کا عمل ہوتا ہے۔ ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ تو خود سوچ لیجئے کہ جس کی برائیاں بھی معیاری انسانی برائیاں نہ ہوں، وہ وجود کی کس سطح پر ہوگا، اور دین و دنیا کے بارے میں اس کے تصورات وغیرہ کی کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن بہرحال جناب، غصے پر جو یہ مایوسی لگتی ہے، غصے پر ابھارنے والی اس مایوسی میں بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ہر طبقہ اس ملامت کا ہدف نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس انتہائی ندامت خیز ماحول میں بھی ایسے لوگ اچھی خاصی تعداد میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اپنے احیاء، اپنے نشأت ثانیہ کی امید باندھی جا سکتی ہے۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ ریاست اور معاشرے کو چلانے والی طاقتیں اور قدریں ایسی بن چکی ہیں کہ ملک و ملت کے شجر کی دیکھ بھال اور آبیاری کر سکنے والے یہ لوگ بے بس اور معطل پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے نہیں، از روح حدیث ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے بنی اسرائیل کا نقش ثانی بنتے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے ابھی بھی ہوش نہ کیا تو یہ جو نقش ثانی بنے گا یہ نقش اول سے زیادہ مکمل ہوگا۔ تو مطلب غضب خدا کا اب دینی عالموں پر علم، یعنی علماء دین کی اکثریت کی علمی سطح تو برسوں پہلے سے ایکسپوز ہو گئی، لیکن اخلاقی اعتبار بھی جو ہے وہ بالکل ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ یہ منظر بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں دیکھنا پڑا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو دین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ راستوں کا بھی علم نہیں رکھتا اور گاڑی چلانا بھی نہیں جانتا، لیکن ہم اس کے پیچھے بیٹھ کے اور بے فکری سے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ کہیں جانا ہے نہ آنا ہے، بس گاڑی پہ بیٹھنا ہے اور ایک موبائل فون سے تصویر کھنچوانی ہے کہ یہ گاڑی ہماری ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی سطحی رسمی جزوی بلکہ انتظامی اقدام سے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں اصلاح کی نہیں، انقلاب کی ضرورت ہے، اور انقلاب بھی قلب ماہیت کے معنی میں۔ قلب ماہیت سمجھتے ہیں نا، میٹامورفوسس، کہ آدمی اندر سے سب کچھ اندر سے مکمل طور پہ بدل جائے،
اور جو اس کا نام آج ہے وہ نام اس کا نہ رہ جائے۔ تو یعنی ہم جہاں، جس جگہ، جس مقام پر، جس حالت میں موجود ہیں، وہاں سے ہمیں معدوم ہونا پڑے گا، اور جہاں معدوم ہیں وہاں موجود ہونا پڑے گا۔ تو یہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ضرورت ہے کہ ریاست اور اس کے تمام اداروں کی کمک کے بغیر یہ پوری نہیں ہو سکتی، یا اسے پورا کرنے کے عمل کا آغاز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں ظاہر ہے اتنے زیادہ وسائل درکار ہیں کہ معاشرہ اگر خود کو بدلنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو بھی اپنے طور پر یہ وسائل مہیا نہیں کر سکتا، یہ اتھارٹی مہیا نہیں ہو سکتی۔ لیکن مشکل جو یہ ہے کہ مسلم ریاستیں خود ان مسائل کا سبب ہیں، جو ہمیں، یعنی ان مسائل کا بڑا سبب ہے جو ہمیں ہلاکت کے قریب پہنچا چکے ہیں۔ خود کو ایک زبردستی کا مصنوعی نظریاتی عنوان دے کر یہ ریاستیں اپنے تمام اداروں سمیت ایسی بن چکی ہیں کہ عوام کو انسان بن کر رہنے کی بھی اسپیس نہیں مل رہی۔ تو آپ دیکھیں نا، ایک مذہبی ریاست تو آپ نے دیکھ لی، وہ پرسوں نرسوں جو اس کے ولی عہد کا بیان آیا ہے جو صریحاً انکار حدیث ہے، تو وہ ریاست وہ تھی کہ جہاں سوسائٹی دین پہ رہنا چاہتی ہے، حاکم دین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری ایران ہے جہاں سوسائٹی دین پر نہیں رہنا چاہتی، حکمران دین کو نافذ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف سوسائٹی میں مزاحمت ہے تو دین کو ان کے لیے جبر بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف دیندار معاشرے کی مزاحمت ہے، اس کو جبر سے دبایا جا رہا ہے، کل کیا جا رہا ہے، مطلب کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جہاں مسلمان ہونا دشوار بنا دیا گیا ہے، وہیں ریاستوں نے انسان بننے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے، اکثر مسلم ریاستوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم، انصاف اور سیاست کا مجموعی نظام اور مزاج کم از کم پاکستان میں تو آدمیت کی توہین پر استوار ہے۔ تو ریاست سے تو فی الحال کسی سنجیدگی اور اہلیت کی توقع نہیں ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے، یا تو ہاتھ پاؤں باندھ کے لیٹے رہیں، یا اپنے حصے کی جیسی تیسی ذمہ داری بھی اللہ کی نصرت کی طلب کے ساتھ اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے عاجزی سے پوری کریں، کہ مطلب سوسائٹی میں کچھ ہم خیال اور درد مند لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کریں اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں۔ تو وہ کچھ کام، مطلب جس پر میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو ختم ہو، وہ کچھ ٹھوس کام ہیں، اب یہ کوئی مجرد بحثیں نہیں ہیں، وہ کچھ کام جو ہم کر سکتے ہیں ان کی ایک فہرست سی بنائیے، وہ یہ ہیں، یعنی معاشرہ جو کام ریاست سے بے نیاز اور ریاست کی محتاجی کے بغیر کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مظلوم کی نصرت۔ اچھا، ریاست اور معاشرے کا جو آرگینک تعلق ہے، ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کے جو حدود ہیں، ان کے درمیان جو توازن کی نوعیتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مسلم ریاستوں میں نہیں ہے۔ تو خیر، تو اب ہم ایک تو احساس ذمہ داری والے بنیں، اور ہم اپنے معاشرے کو اس طرف راغب کریں، مائل کریں، اور اس کوشش پر آمادہ کریں، اور اس کوشش کے لیے درکار ذہنی اور اخلاقی وسائل انہیں فراہم کرنے کا جیسے اہتمام کریں۔ ہم مسجد و مدرسے کے لیے چندہ تو بڑے خشوع و خضوع سے مانگ سکتے ہیں، وہ سوات سے لاہور آ سکتے ہیں،
لیکن یہ کام کرنے کے لیے کوئی نہیں نکل رہا۔ تو وہ کام کیا ہیں جو اگر ہماری معاشرت میں جیسے رواج بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری ساری خرابیاں جو ہیں وہ مطلب ایک اللہ کے یہاں قبول ہو سکنے والی حالتوں میں دور ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی مدد، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور چاہے اس مدد میں خود کو نقصان اور خطرے میں ڈالنا پڑے۔ انسانوں کا کوئی اجتماعی آرڈر اس سوشل کانٹریکٹ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، ایسے تعلیمی اداروں کا قیام جہاں دنیاوی علوم سے بھی ایمانی شعور تقویت حاصل کرتا رہے۔ ان اداروں میں استاد محض معلم نہ ہو، مربی کا کردار بھی ادا کرے۔ اور اسی کے ضمن میں ایسے تحقیقی اداروں کا قیام جہاں سائنسی، ریشنل اور معاشرتی علوم میں اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر تنقیدی نظر ڈالنے کی صلاحیت پیدا ہو، ڈالی جائے، اور آج کی تمام علمی روایتوں میں رائے دینے کی اہلیت پیدا کر کے کم از کم تھیوری کی سطح پر ایسے کام کیے جائیں جو باقی دنیا کے لیے بھی معیاری اور مفید ہوں، اور وہ ان تھیوریز کو اپنے علم میں اضافے اور ترمیم کا ذریعہ بنا سکیں۔ نمبر 4، افلاس اور جہالت کا خاتمہ۔ یہ معاشرہ کر سکتا ہے۔ جو معاشرہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب جو ہیں وہ محل میں رہ رہے ہیں، وہ مطلب ان کے جو گاڑیوں کا بیڑا ہے اس میں سب سے کمتر گاڑی BMW ہے، اور وہ دوسروں سے ان کے ماں باپ کو یہ کہہ کے چھڑوا رہے ہیں کہ تم ہماری روحانی اولاد ہو، ان کی جسمانی اولاد ہو، ہم تمہارے روحانی باپ ہیں، وہ تو بیچارے جسمانی، ایک بایولوجیکل رشتہ اور جبر ہے۔ تو وہ مرید جو ہے وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں عجیب طرح کی فاقہ مستی اور افلاس ہے، لیکن یہ نااہل، نالائق اور جانور پیر اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اس مدد کا خیال ہی نہیں آتا اسے۔ آج بہت سے مشائخ ایسے ہیں کہ وہ اگر اپنی حرص مال اور حب دنیا پہ قابو پا سکیں تو ان کے پاس موجود دولت ان کے ہزارہا مریدوں میں افلاس کے مستقل خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال خیر، تو سوسائٹی کی جو سوسائٹی انسانی سطح پر ہے یا نہیں، معاشرہ آدمیوں کا ہے کہ نہیں، اس کا پتہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کا امیر طبقہ غربت کے خاتمے میں کتنا سنجیدہ اور سرگرم ہے، اور اس کا تعلیم یافتہ طبقہ جہالت کے ازالے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو نمبر 5، ایمانی مواخات اور انسانی مساوات۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، دینی آئیڈیل ہے۔ مواخات یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی بھائی چارہ ہو، اور مساوات آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل مطالبہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب انسان اصلاً برابر ہیں۔ تو مواخات جو ہے وہ معاشرے کی ذمہ داری ہے اور مساوات ریاست کی۔ تو چلو ریاست تو بے خبر ہے، بالکل بانجھ ہو چکی ہے، اب مساوات کو سماجی قدر بنانے کا کام ہم آپ ہی کو کرنا ہے۔
کیونکہ قانون ناکام ہو جائے تو مقاصد قانون کو اخلاقی قوت سے بڑی حد تک حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم صرف اتنا کر لیں کہ پڑوسی کا مذہب، مسلک وغیرہ پوچھے بغیر اچھے ہمسائے بن جائیں، تو انسانوں میں برابری کا آئیڈیل عمل میں آنے کے راستے خود نکال لے گا، خود بنا لے گا۔ اس سے چھٹا نمبر یہ ہے کہ شخصیت پرستی کے کلچر کا خاتمہ ہمارا دینی مطلوب بھی ہونا چاہیے، اور ہماری ہماری انسانیت کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور ہمارے دین کے تحفظ کے لیے بھی، کہ شخصیت پرستی ظاہر ہے اس کا دینی ضرر تو واضح ہے، یہ نفسیاتی طور پر بھی مہلک ہے۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے بہرحال کہ ان ہستیوں کی توہین شروع کر دی جائے جنہیں عملاً پوجا جا رہا ہے۔ ان شخصیتوں کی، ان ہستیوں کی بڑائی کا اعتراف زبان سے کرتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے، ان کی پرستش کے مزاج کو ختم کرنا ہے، کیونکہ کسی شخصیت کی واقعی بڑائی کے اظہار میں غلو بھی ہلاکت خیز ہے، اور انکار میں غلو بھی اتنا ہی مہلک ہے۔ تو اس معاملے میں جیسے بالکل آخری مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، لیکن یہ لازمی عقیدہ، یہ ایمان بھی ایک امتحان کی طرح ہے۔ اگر یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے احساس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید ترقی نہیں ہوتی یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ گویا ایک ایسے ہی جنت کی تختی پڑھ رہا ہے، ایک ایسا آدمی جسے جنت میں جانا نہیں ہے۔ تو اب بہت سارے شخصیت پرستی کے دوسرے جو ہمارے یہاں مظلوم شخصیت ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کسی نے انہیں خدا ہی مان لیا، بنا دیا، اور کسی نے انہیں نبیوں سے بھی بڑھا دیا۔ تو اس محکم عقیدے کو کہ حضرت علی نہ خدا ہیں، نہ نبیوں سے افضل ہیں، نہ معصوم ہیں، نہ حجت ہیں، لیکن یہ بالکل برحق عقیدہ بیان کرتے ہوئے بھی، یا اس عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے بھی، اس پر بحث کرتے ہوئے بھی حضرت علی سے غلطی اور کمزوری منسوب کی جائے کہ ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل ان کی کسی کمزوری کو بنایا جائے، یا ان کے معصوم نہ ہونے کی دلیل میں ان سے کوئی گناہ منسوب کر دیا جائے، تو وہ آپ کے ساتھ اور آپ حضرت علی کے ساتھ اس تعلق اور تعظیم کو محفوظ نہ رہنے دیا جائے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ تو بات حق ہونے کے باوجود، حق بات ہے کہ نہ علی خدا ہیں، نہ نبی ہیں، نہ نبیوں سے افضل ہیں، تو یہ بات حق ہے، لیکن یہ بات حق ہونے کے باوجود اس بات کو کہنے والا جو ہے وہ ناحق پر کھڑا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ خود حضرت علی نے اپنے دشمنوں خوارج وغیرہ کے بارے میں فرمایا ہے نا، مطلب خوارج کی کسی بات پر فرمایا، الحکم للہ کی بات، کہ بات حق ہے مگر مراد باطل۔ حضرت علی کو یہ بڑے زبردست اس طرح کے ارشادات ہیں کئی موقعوں پر، کہ جو جیسے وہ ظاہر اور باطن کے تضاد کو واضح کر کے اور بالکل کھول دیتے ہیں۔ جیسے یہی خوارج سے کہا کہ اب ظاہر ہے الحکم للہ کا انکار کون کر سکتے ہیں، تو قرآن ہے۔ تو اب یہ بڑی مصیبت پڑ گئی تھی وہ سادہ مزاج لوگوں کو کہ قرآن بالکل واضح لفظوں میں کوٹ ہو رہا ہو تو وہ لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کا مزاج ہی ایسا تھا۔ تو کیا کس طرح اس
وہ مطلب اس شرارت کا سدباب کر دیا کہ مطلب بات حق ہے مگر اس مراد باطل ہے۔ اسی طرح ایک شخص پہنچا آپ کی خدمت میں، تو اس نے وہ خوش آمدانہ کلمات کہنے شروع کر دیے، بڑی بڑی تعریفیں کرنی شروع کر دی، جیسے قصیدہ سا پڑھنا شروع کر دیا حضرت علی کا۔ تو حضرت علی نے اسے روکا یا اس کی بات سن کے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، اور مطلب وہ نظر اور فصاحت دونوں جمع ہیں اس میں، یعنی قدرت اظہار جمع ہے، کمال ادراک جمع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ کیا کہنے؟ تو خیر یہ ایک بات ہو گئی، اور 7واں نمبر ہے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کی جو نبوی قدر ہے اس کو بحال کیا جائے، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ اصول بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت، یہ تمام معاشرت کی میں جیسے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 8، ایک دوسرے کے مقابلے میں جارحانہ فخر کے رویے کو مکمل طور پر ترک کرنا۔ یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیکی پر فخر، علم پر، طاقت پر، دولت پر، نسب پر، اولاد پر فخر، یہ دراصل دوسرے سے اس کی کمتری منوانے کے لیے ہوتا ہے۔ احساس فخر میں مبتلا شخص گویا زبان حال سے اعلان کر دیتا ہے کہ وہ تاحال حیوان ہے اور انسان بننے کے عمل سے دور ہے۔ تو افراد کا جو باہمی انکسار اور تواضع جو ہے وہ معاشرے کو خیر پر رکھتی ہے، یہ نہ رہے تو پھر جانوروں کا معاشرہ ہے۔ نمبر 9، یہ بہت اہم بات یہ بھی ہے جو نمبر 9 کہہ کے میں عرض کروں گا کہ خاندانی نظام میں ماں باپ کی مرکزیت کی بحالی، یعنی آدمی اگر والدین کی محبت کو اپنے نفس، بیوی، بچوں اور دنیا کی محبت پر احوالی طور پر چلو نہ صحیح مگر کم از کم قانونی انداز سے غالب نہیں رکھتا تو سخت خسارے اور خطرے میں ہے۔ ہماری موجودہ طرز معاشرت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصول بڑی حد تک نظر انداز ہو رہا ہے اور اس رویے میں اضافہ ہوتا ہے، اس نظر اندازی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو جب تک یہ اصول زندہ رہا جو میں نے عرض کیا، اس میں مبالغے سے روکا جاتا تھا اور انصاف کی تلقین کی جاتی تھی کہ ماں اور بیوی کے جھگڑے میں ماں بھی غلط ہو سکتی ہے، اس امکان کو رد نہ کرو، اور یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ماں کی اندھی حمایت نہ کرو، بیوی ٹھیک ہو تو اس کا ساتھ دو۔ لیکن اب تو بالکل دوسری طرح کا عدم توازن ہے۔ آج شادی شدہ بیٹے کو گھریلو تنازعات میں انصاف سے کام لینے کی نصیحت اس طرح کی جائے گی کہ بھائی تمہارے والدین بیچارے بھی حق پر ہو سکتے ہیں، ہر اختلاف اور جھگڑے میں اپنے بیوی بچوں کا ہی ساتھ نہ دیا کرو۔ گو کہ والدین کی ناقدری میں سچی بات یہ ہے کہ ان کا بھی ہاتھ ہے، یعنی اپنی ناقدری کروانے میں والدین کا ہاتھ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک معاشرتی اور نفسیاتی در و بست کو ٹھیک کرنے میں آج کے والدین کی کوتاہیوں کو ان کے حقوق نظر انداز کرنے کا بہانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ تو بہرحال معاشرے میں مطلب اس سلسلے میں اس سے زیادہ کیا کہوں،
کہ وہی فرد اچھا فرد ہوگا، یعنی وہی فرد معاشرے میں مثبت اور مفید کردار ادا کرنے کی قابلیت حاصل کرے گا جو اچھا بیٹا بھی ہے۔ اچھا، نمبر 10، یہ آخری ہے، مطلب تھوڑا سا وقت زیادہ اور شاید ہو گیا لیکن یہ آخری ہے۔ یا تو ایک بڑے نصب العین کی روشنی میں اولاد کی تربیت، اس کی تفصیل میں بہت بار کرتا رہا ہوں، تو یہاں بس ایک بات کہنی ہے، جس پر ٹھیک سے عمل ہو جائے تو تربیت اولاد کے سارے فرائض خود بخود ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کا ایسا مزاج بنانے کی کوشش کرو کہ نیکی انہیں اچھی لگنے لگے اور برائی سے گھن آنے لگے، ڈر لگنے لگے۔ اس کے بعد پھر نیکیوں اور برائیوں کی فہرست انہیں یاد کرواؤ۔ مطلب یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ بچوں کی تربیت سے بڑھ کر اصول معاشرت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اس کی یہ اہمیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت حق، خیر اور سب خوبصورتیوں کے تسلسل کا واحد ذریعہ ہے آگے۔ تو اپنے بچے کو بالکل چھوٹے ہونے کی حالت سے اچھا بندہ اور مفید آدمی بنانے کا اہتمام کریں گے تو پھر حسن معاشرت کی منزل تک پہنچیں گے۔ تربیت اولاد کے بارے میں حساس اور بامقصد ہوئے بغیر اچھے معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو بچوں کو شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور بڑی بڑی ہستیوں سے مانوس کرو، اور انہیں سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کی فرما برداری محبت کے ساتھ، اپنی چیزیں دوسروں کو دینا، اور تشبیہ کے اصول پر زباں دانی سکھانا، یہ اپنے کاموں میں بہت اہمیت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ بڑا ہو کر یہی بچہ اسلامی معاشرت یعنی نظام تعلق کے سب سے بڑے آئیڈیل اور سب سے بڑے سبب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا جیتا جاگتا سر سے پاؤں تک حامل بنے گا، عاجزی اور خیر خواہی کی نفسیات کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے اتنا بھی کافی ہے، بشرطے کہ ہم حسن معاشرت کو دینی مطالبہ سمجھ کر اپنا بڑا مقصود بنائیں، اور اصول معاشرت کو اختیار کرنے میں ہماری بے ضمیر، بے حمیت، بے اصول اور بے حس ریاستیں بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی جسے ہم پھلانگ نہ سکیں۔ تو آج زیادہ تر عملی باتیں کی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اس میں جو غلطی ہو اس غلطی کو ہم کو درست فرما دے، اور ان کا علمی تجزیہ بھی ہونا چاہیے، وہ رفتہ رفتہ کسی اور نشست میں کرتا بھی رہتا ہوں۔ تو بہرحال آج ان سامنے کے نکات اور اس بالکل اختیار کے تحت لائے عمل کو بھی ہم نے سنجیدگی سے نہ پکڑا تو ہمارا سارا دین مرتے وقت پڑھنے والا کلمہ بن کر رہ جائے گا۔ اللہ ہماری اب تک کی بے وفائیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین شعور اور عزم مسلسل کے ساتھ ایمان اور زندگی کے جبری اور اختیاری دونوں طرح کے فاصلوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے جوہر وجود یعنی تعلق کے اصول، حقائق، احوال اور مقاصد تک پہنچنے کے لائق بنائے، اس طرح کے ذہن کی خلاق بیداری کے ساتھ، قلب کی پرحضور یکسوئی کے ساتھ، نفس کے رفیع احوال گرینڈ پیشنس کے ساتھ،
خود سے بلند رکھنے والی بے نفسی کے ساتھ، شخصیت میں اٹھان پیدا کر دینے والی عاجزی کے ساتھ، خود اعتمادی کا سبب بن جانے والے انکسار کے ساتھ، اور خودی میں غیر شخصی توسیع کرنے والے ایثار کے ساتھ، اور بخل کے احساس میں رکھنے والی سخاوت کے ساتھ، خود کو دیکھنے کے قابل بناتی رہنے والی حیا کے ساتھ، اور وجود کو حقیقی بنانے والے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ ہی کی محبت کے ساتھ، اللہ ہی کی خشیت کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی معرفت کے ساتھ۔ یا اللہ یہ سب دعائیں قبول ہوں، آمین۔ اظہر حسین صاحب سلام کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے مفہوم میں بتدریج تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کی کچھ مزید وضاحت فرما دیں، اور اگر کوئی مثال بھی بیان فرما دیں تو عنایت ہو۔ ہاں دیکھیں، اس کی مثالیں بہت ہیں، تو میں اس بات کو کوئی کسی مناظرے کا سبب بننے سے بچانے کے لیے ایسے کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے نص، یعنی واضح بات میں، اللہ کی بالکل صاف بات میں اس کی مراد کو سمجھنا، اور پھر اس مراد کی سمجھ کے نتیجے میں جو مجھ پر سبجیکٹیو اور پریکٹیکل فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو عمل میں بھی لانا اور ان کو احوال میں بھی ڈھالنا۔ تو یہ اس تصور کو سکیڑ دیا گیا ہے، اور صرف یہ کہ نص کا جو فوری لغوی مطلب ہے وہی اللہ کی مراد ہے، اور اس میں اگر کچھ کرنے کو کہا گیا ہے تو وہ کام کر کے اس نص کا حق ادا کر دیا، اس میں کچھ دیکھنے کو کہا گیا ہے تو وہ دیکھ کے ہم فارغ ہو گئے۔ یہ منیملزم ہے، یہ ریڈکشنزم ہے۔ اللہ کا ہر حکم، یعنی چاہے وہ عمل کرنے کا ہو یا نہ کرنے کا ہو، ہر حکم مجھ پر لازم کرتا ہے، میں اس بات کا غلاموں کی طرح پابند اور عاشقوں کی طرح اس بات کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوں کہ وہ ہر حکم انٹرنلائز کر سکوں، ہر حکم کو صرف عمل تک محدود نہ رکھوں کہ اس پہ عمل کر کے میں اس سے فارغ ہو گیا، بلکہ جس عمل کا اس حکم میں مجھے مکلف بنایا گیا ہے اس عمل کو کرتے رہنے والا مزاج بنانے کا بھی میں اسی طرح مکلف ہوں۔ تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم میرے لیے میرے باطن کی ریکنڈیشننگ بھی ہے، ہر حکم، چاہے وہ پانی پینے کا حکم ہو۔ تو اسی سے تو پتہ چلے گا کہ مخاطب کی حیثیت کیا ہے اور جو حکم دے رہا ہے متکلم کی شان کیا ہے۔ تو ہر لفظ کے معنی میں متکلم کا مرتبہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ متکلم پیچھے ہٹ جائے تو ہر بات ایک جیسی بن جائے گی۔ مثال طور پہ اگر میرا پوتا اور نواسا مجھ سے کہے کہ وجود کیا ہے، تو اس کا مطلب اس کی شخصیت اس کے ذہن کے مطابق میں سمجھ جاؤں گا۔ اور یہی سوال اگر افلاطون اپنے استاد سے کرے کہ وجود کیا ہے، تو اس سوال کو افلاطون کی شخصیت سے معنی حاصل ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام اور مجھ ناچیز کو وہ خطاب فرما رہا ہے؟ تو یہ فخر کم ہے، یہ ڈر کم ہے۔ تو یہ جیسے ہی میں بندگی کی پوزیشن لے کر اور تسلیم کے موقف پر خود کو کھڑے کر کے جب میں اسے سنوں گا تو اس میں عام بات اور خاص بات دونوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اسے اپنے ہونے کی بنیاد بناؤں گا، میں ان کی باتوں پر گویا ہونے کے نئے تجربے سے گزروں گا،
اور اپنے ہونے کی تکمیل کے درست رخ پر انہیں اپنا رہنما بناؤں گا. یہ سب باتیں کہاں ہیں قرآن کے حوالے سے؟ تو یا جیسے پردے کے احکام پر یہ وہ، تو وہ سب ریڈکشن ہے. اور جہاد کے احکام پہ، اعلاء کلمت اللہ کے اس پہ، جیسے اب جہاد کے بارے میں حدیث اور قرآن کا نعوذ باللہ گلا گھونٹا جا رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ طرح طرح کی تعویلیں کی جا رہی ہیں؟ تو اس طرف میں اشارہ کر رہا تھا، یہ تجدد ہے. دانیال حسن صاحب لکھتے ہیں کہ پلیز ایکسپلین the idea of freedom in the traditional sense as opposed to the modernist illusion of freedom. پلیز ایکسپلین دا آئیڈیا آف فریڈم ان دا ٹریڈیشنل سینس. ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے. واہ واہ. ہمارے یہاں آزادی کا تصور قبول کرنے اور تسلیم کرنے کی آزادی ہے. یعنی اگر اس کو میں جیسے تھوڑا سا تشبیہی انداز میں کہوں تو ہمارے یہاں آزادی کی تکمیل بندگی پر ہوتی ہے. انسانوں میں آزادی کا کوئی بھی تصور ذمہ داری اور کسی بڑے آئیڈیا کی پابندی کے بغیر ممکن نہیں ہے. مطلب یہ جبلی طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسی آزادی اختیار کر کے اس پر عمل کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی محرک نہ ہو. تو ہمارے یہاں آزادی کا محرک اور آزادی کا مقصود وہ بندگی ہے. اور یہ کتنی قیمتی آزادی ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے خدا حاصل ہوتا ہے. ماڈرن آزادی کے نتیجے میں تو میں خود کو اپنے ذہن میں مسخ کر لیتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں بس ایک وہ جیسے کیا نام ہے دنیا حاصل ہوتی ہے. اس سے انکار نہیں ہے. تو دنیا حاصل کرنے میں تم آزاد ہو، اللہ تک پہنچنے میں تم آزاد ہو. تو اس میں آزادی کے ڈرائیوز، آزادی کا جو پورا میکینزم ہے، دونوں جگہ مشترک ہے، لیکن ان کی منزل اور ان کا مقصد مختلف ہے. تو ہمارے یہاں آزادی کے میکینکس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اسی آنکھ سے میں یہ منظر بھی دیکھوں گا اور انشاءاللہ اللہ کا عرش بھی دیکھوں گا. تو وہ تو ایک جیسا ہے. لیکن یہ کہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری آزادی ہے خدا تک پہنچنے کی آزادی، جس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا. بس یہ آزادی کا تصور.